اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 صفات ایسی دے کر بھیجی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بھی نبی کو کسی بھی رسول کو نہیں دی گئی۔ ان صفات میں سے ایک صفت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جامع کلمات عطا ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں اللہ رب العالمین نے تاثیر ایسی رکھی ہے کہ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی سمجھنے میں، ان کا مطلب سمجھنے میں اور ان کی تہ تک پہنچنے میں انسان کو وقت لگ جاتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی رعب کے ساتھ، یعنی میرے دشمنوں پر میرا رعب طاری رہتا ہے۔ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 مہینہ کی مسافت تک دور ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب اس پر طاری ہو جاتا تھا۔ 1 مہینے کی مسافت تک دوری تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رعب اور دبدبہ دیا تھا۔ تیسری صفت جو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص کی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، کہ اللہ رب العالمین نے ساری روح زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر عبادت کے لیے خاص جگہ ہوتی تھی، جیسے ہم مسلمانوں میں مسجد ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے یہ صفت عطا فرمائی ہے، یا یہ چھوٹ عطا فرمائی ہے، یا یہ نرمی عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم مسجد سے دور بھی ہیں تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ کی پاک سرزمین پر کسی جگہ بھی کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی، ان کو ان کی عبادت کے لیے مخصوص جگہ تک پہنچنا لازمی ہوتا تھا۔ چوتھی چیز جو اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وہ تیمم ہے، کہ اگر انسان کو پانی نہیں مل رہا اور انسان کو پاکی کی ضرورت ہے تو وہ تیمم کر کے، پاک مٹی سے تیمم کر کے اپنی عبادت کو بجا لا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کے لقب سے بھی نوازا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری صفات اللہ رب العالمین نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر عنایت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے اندر یہ صفات موجود نہیں تھی۔